یہ کچھ چیزیں سامنے آ گئی ہیں آپ کے. اب ہم آتے ہیں سورہ الصافات، جس میں وہ واقعہ ذکر ہے اور وہ خواب ہے. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. ہم وہ آیات پڑھیں گے، آپ نے وہ سمجھنا ان آیات کو، پھر آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ بات کیا ہوئی ہے اور انہوں نے بات کیا بنائی ہے. اس میں کوئی حج کا ذکر نہیں ہے، اس میں کوئی قربانی کا ذکر نہیں، اس میں اس معاملے کا حج کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں. اب آپ خود سن لیں. سورہ الصافات 37 نمبر کا ہے. یہ جو واقعہ ہے اس کے اندر شروع ہو رہا ہے 102 آیت سے لے کے 110 آیت تک. یہ 8 آیات ہے، لیکن ہم تھوڑا پیچھے سے شروع کرتے ہیں 100 نمبر کی آیت سے. یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ سورہ الصافات آیت نمبر 100 کہہ رہا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اللہ سے. ربی حبلی من الصالحین. ابراہیم نے دعا کی، میرے رب مجھے ایک بیٹا دے جو صالحین میں سے ہو. بیٹا مانگا لیکن کہا کہ وہ صالحین میں سے ہو. اس کے بعد آیت نمبر 101، اس کے جواب میں اللہ نے کیا کہا؟ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. ہم نے ابراہیم کو ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی. حلیم، حلم والا، ٹالرنس والا، برداشت والا. تو ایسے بیٹے کی ہم نے بشارت دی، خوشخبری دی. اس کے بعد آیت نمبر 102، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ. جب وہ بیٹا باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا. یہ سعی، اس کا مطلب ایفرٹس کرنے کے قابل ہوا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا. ظاہر ہے وہ بیٹا، اب دیکھیں نام نہیں ہے، اسحاق تھے، اسماعیل تھے، نام نہیں ہے. حالانکہ دوسری جگہ کے اوپر قرآن بتاتا ہے اسماعیل و اسحاق و یعقوب و آتے ہیں نا نام. ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹڈ بھی اسحاق اور اسماعیل کے نام، لیکن یہاں پر قرآن نہیں بتا رہا. حالانکہ بتا سکتا تھا، کیوں نہیں بتایا؟ تاکہ یہ چیزیں نہ بنیں، لیکن لوگوں نے پھر بھی بنائیں روایتوں کے ذریعے سے. تو کہہ رہا ہے کہ جب وہ بیٹا باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو پھر کالا، تو ایک دن ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا. کیا کہا؟ یا بنیہ، اے میرے بیٹے. بنیہ نام نہیں لیا، اسحاق یا اسماعیل کوئی. یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے بات، قرآن کا انداز سمجھ آ جائے اور قرآن کی مصلحت سمجھ آ جائے کہ قرآن ایسی باتیں کیوں نہیں کرتا جو روایات میں ہوتی ہیں، یا روایات ایسی باتیں کیوں ان کے اندر چیزیں کی جاتی ہیں جو قرآن میں نہیں ہوتی. یہ چیزیں آپ کو سمجھ آئیں. اے میرے بیٹے، بیٹے کو مخاطب کیا. پھر کیا کہا؟ کہا انی ارا فی المنامی، میں نے خواب میں دیکھا ہے. فی المنامی، یہ منام خواب کو بولتے ہیں، حقیقت میں نہیں دیکھا. فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے. یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں، ایک جھوٹ بولتے ہیں کہ انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتی. اب دیکھنے میں تو یہ چیز بڑی عقیدت والی، بڑی اچھی لگتی ہے. قرآن میں کہاں کہا گیا ہے کہ انبیاء کا خواب وہی ہوتی ہے؟ قرآن میں تو نہیں کہا گیا. یہ ہم نے اپنی خوش عقیدی سے یہ چیز بنا لی تاکہ جو ہم نے روایات کے جو خود ساختہ چیزیں ہیں ان کو ہم ثبوت کے طور پر لے کر آئیں. یہ جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی یہ چیزیں کی گئی، ورنہ اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ انبیاء کو جو خواب آتا ہے وہ میری طرف سے وہی ہوتا ہے. بالکل نہیں. یہ حقائق ہیں، ان کو سمجھنا پڑے گا. تو انسانوں میں سے اللہ نے انبیاء کو منتخب کیا نا، تو جیسے انسانوں کو خواب آتے ہیں ویسے انبیاء کو بھی خواب آئے. اس دور کے اندر ظاہر ہے ان کے دور سے پہلے ہی انسانوں کی جانوں کی چیزوں کی قربانی دی جاتی تھی. وہ اپنے خداؤں کو خوش کرتے تھے. معاشرے میں یہ چیز رائج تھی. ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے، بچپن سے دیکھ رہے تھے. تو اس سے ریلیٹڈ کوئی خواب میں چیز آ جانی کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے. اب وہ اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے
خواب بتا رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ کہہ رہے ہیں اب یہ سٹیٹمنٹ ابراہیم علیہ السلام کا چل رہا ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیں. اور اس میں بتا کے آ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کیا، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. پھر اب یہ دیکھیں کہ اس میں ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں. یہ چیزیں سمجھنے کی. عدالت کے اندر جب اسٹیٹمنٹ کے اوپر بحث، کراس کوشچننگ ہو رہی ہوتی، بحث ہو رہی ہوتی ہے نا عدالت میں، غور کیجئے ایک ایک نقطے کے اوپر بحث ہوتی ہے. تو یہ اللہ کا کلام، کیا آپ اس کو ایسے ہی اس کو جیسے کوئی مولوی یا جیسے کوئی مذہبی پیشوا کہے گا ویسے آپ مانتے جائیں گے؟ جیسے مفسر کہانیاں کسے بناتا جائے گا، سناتا جائے گا، ہم مانتے جائیں گے؟ نہیں، غور و فکر کیا جائے گا کہ بات کیا ہو رہی ہے. تو یہ نہیں کہا ابراہیم نے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں. نہیں، کہہ رہا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، مجھے کو اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوا. یہ چیز کلیئر ہوگی. اس کے بعد اب اگلی بات بڑی قابل غور ہے. یہ بات کہنے کے بعد اب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں فنظر ماذا ترا، اب تو دیکھ لے کہ تیری رائے کیا ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ تم نے اب ہر صورت ذبح ہونا ہے کیونکہ میں نے جو خواب دیکھ لیا ہے، یہ نہیں کہا. فنظر کہ تو دیکھ، اب تو دیکھ، فنظر دیکھ، اب تو خود ہی دیکھ، ماذا ترا کہ تیری رائے کیا ہے، تو اس کو کس طرح سے دیکھتا ہے، تیری کیا رائے ہے. تو زبردستی کو نہیں ہے اس کا مطلب. اس کا مطلب تو یہ ہوا اگر اسماعیل علیہ السلام کہتے کہ نہیں میں نے تو ذبح نہیں ہونا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا زبردستی ان کو ذبح کرنا تھا؟ یہ الفاظ بتا رہے فنظر ماذا ترا. کوئی بھی ترجمہ دیکھ لیں یہی لکھا ہوگا اب تو دیکھ کے تیری رائے کیا ہے، تیرا کیا خیال ہے، تیری کیا رائے. یہ عام تراجم میں لکھا ہے، یہ ترجمے میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، جو ہیں اور وہ صحیح ترجمے کیے ہوئے ہیں، غلط نہیں ہے، وہی ترجمہ میں کر رہا ہوں. اس کے جواب میں اب بیٹے کی اطاعت ہے، بیٹے کی باپ کے ساتھ جو محبت ہے، اس کا جو ان کی بات کا جو احترام ہے وہ بھی اپنی انتہا کو ہے. لیکن اصول ہم نے آپ کو بتا دیا. بیٹے نے کیا کہا؟ قالا، بیٹے نے جواب دیا کیا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد جو آپ کو حکم ہو وہ آپ کریں. یہ امر ہے، یہاں پہ جو امر ہے وہ آپ کر لیں. ظاہر یہ تو بچے تھے نا، ان کو تو نہیں پتا یہ خواب ہے، حکم ہے، کیا چیز ہے. انہوں نے تو ایک بڑی سادہ سی بات کی اور بڑی کلیئر کٹ بات کر دی کہ جو آپ سمجھتے ہیں وہ آپ کریں. دوسرے لفظوں جو حکم ہے، جو امر ہے وہ آپ کریں، میری طرف سے کوئی انکاری نہیں. مجھے آپ جو کہیں گے میں کر دوں گا، جو حکم کریں گے میں کر دوں گا. یہ وہ کہہ رہے ہیں. پیچھے کیا چیز ہے؟ وہ جو چھوٹے بچے تھے نا، کیونکہ قرآن خود بتا رہا ہے کہ جب وہ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچے تو اس کا مطلب وہ بڑے ابھی جوان نہیں ہوئے تھے. اور اللہ بھی ایسا ظالم نہیں ہے کہ اپنے نبی کو، وہ تو کسی کافر کو نہیں کہے گا کہ تو اپنے بچے کا گردن کاٹ، جا کے وہ ابراہیم علیہ السلام کو کہے کہ تو اپنے بیٹے کی قربانی کر، ذبح کر، میں خوش ہوں گا. یہ تو اللہ کے اوپر الزام ہے کہ معاذ اللہ اللہ اپنی خوشی کے لیے. پھر اللہ کو ملنا کیا ہے؟ جو الصمد ہے، الغنی ہے، اس کو چاہیے کچھ نہیں. وہ کسی کو کہے گا کہ تو میرے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کر اور میں خوش ہوں گا. تو اللہ تو ابراہیم سے ناراض بھی نہیں تھا. وہ تو کہتا ہے انہ کان صدیقا نبیہ. ابراہیم کے بارے میں یہ چیز کہی گئی ہے، کسی نبی کے متعلق نہیں یہ بات کہی گئی. ابراہیم سچے تھے، کانا صدیقا نبی، سچے نبی تھے، خلیل کا، اللہ کا خاص دوست. تو وہ اس کو کہیں گے کہ میری خوشی کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کر. کتنی غلط بات، کتنا بڑا الزام ہے جو ہم اللہ کے اوپر دیتے ہیں اس قربانی کو قائم رکھنے کے لیے. یہ کبھی سوچئے گا. تو اے میرے والد آپ کو جو حکم ہو وہ آپ کریں. اس کے بعد کہا بیٹے نے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین،
اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ بیٹے کا جواب آ گیا۔ اس کے بعد آگے ان دونوں کے متعلق کہا جا رہا ہے، ابراہیم اور ان کے بیٹے کے متعلق، باپ بیٹا دونوں کے متعلق کہا یہ جا رہا ہے، فلما اسلما، پس جب ان دونوں نے اس خواب کو حقیقت مان لیا، کیونکہ پیچھے خواب کا ذکر آ رہا ہے نا، تو یہ چیز ہم نے بریکٹ میں دی ہے، اس خواب کو حقیقت، اس چیز کو ہم نے بریکٹ میں دیا ہے، کیونکہ بات پیچھے خواب کی ہو رہی ہے۔ خواب میں انہوں نے ذبح کیا، انہوں نے اس کو حقیقت مان لیا، دونوں نے۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ الفاظ ہیں، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ابراہیم نے اپنے بیٹے کو کروٹ کے بل لٹا دیا، کروٹ کے بل لٹا دیا۔ کچھ لوگ جبیں بولتے ہیں، کچھ لوگ پیشانی بولتے ہیں، کچھ لوگ ماتھا بولتے ہیں، لیکن آپ یہ جو مذہبی تراجم ہے اس میں بھی دیکھ لیں، کئی لوگوں نے کروٹ معنی کیے ہیں اس کے، کروٹ کے بل لٹا دیا۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے؟ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، تو اس وقت ہم نے اسے آواز دی کہ اے ابراہیم۔ جب باپ نے بیٹے کو کروٹ کے بل لٹا دیا تو اس وقت ان کو اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، کیونکہ یہاں پر جو الفاظ ہے نا وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے ندا کی، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ندا کی۔ اب اس کو ہم تو نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ کیسے ندا کرتا ہے اور ابراہیم نے کیسے سنی اس کو، یہ ہماری عقل اس کو سمجھ نہیں سکتی۔ ہم نے پہلے ہی بتایا وحی کا جو کیفیت ہے، جو اس کا نزول ہونا ہے، اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا براہ راست کلام کرنا اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو کہا کہ اللہ نے آواز دی، ہم نے آواز دی، یعنی اللہ نے آواز دی، کیا؟ اے ابراہیم۔ روکنا تھا نا کیونکہ وہ اس کو تو حقیقت سمجھ رہے تھے کہ میں نے جو خواب دیکھا ہے تو میں اس خواب کو سچا کر دوں۔ اب ذہن میں یہ چیز تھی، حکم نہیں آیا تھا۔ تو اس پر کیا ہوا؟ اس کے اوپر اللہ نے پھر ابراہیم کو مخاطب کر کے، یعنی ابراہیم رک گئے نا وہاں سے۔ غور کیجیے، یہ منظر پورا ذہن میں رکھیں کہ بیٹے کو کروٹ کے بل لٹایا، جب لٹایا تو اللہ نے آواز دی اے ابراہیم، ابراہیم رک گئے، رک گئے۔ اب یہاں پہ کوئی چھری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، قرآن کوئی بات نہیں کر رہا۔ جتنے بھی قصے بنائے گئے ہیں نا، وہ چھری پکڑی اور وہ گردن پہ پھیری تو آگے مینڈا تھا، یعنی ابراہیم کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرا ہاتھ میں تو بیٹے کی گردن تھی اور اس کے اوپر میں چھری چلا رہا تھا، تو بیچ میں مینڈا کیسے آ گیا؟ چھری کو حکم دے رہا ہے اللہ کہ تو اس کو ذبح نہیں کرنا اسماعیل کو، ورنہ میں تمہیں آگ میں جلا دوں گا۔ وہ تو پہلے ہی آگ سے پک کر چھری بنی، اس کو آگ میں جانے میں کیا مسئلہ ہے؟ یعنی اتنی حماقت خیز روایات ہیں کہ اس لیے تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں ہماری تفسیروں کا۔ وہ جو غیر مسلم ہیں، جو مستشرقین ہیں، وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ کیسے کیسے لطیفے اس میں ڈالے ہوئے ہیں انہوں نے۔ تو اس طرح کی چیزیں انہوں نے کی، قرآن بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کروٹ کے بل لٹایا، اور جب وہ لٹایا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی، ابراہیم علیہ السلام تو وہاں پہ رک گئے۔ ظاہر ہے اللہ کی آواز سن کے وہ تو ادھر متوجہ ہو گئے، نہ کوئی چھری، نہ کوئی گلا کاٹنا، کچھ بھی نہیں، نہ کوئی مینڈے کا آنا، کچھ بھی نہیں۔ قرآن کے الفاظ آپ کے سامنے، آیات لفظ بلفظ میں پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں۔ اب ابراہیم کو مخاطب کر کے اللہ نے کیا کہا؟ قد صدقت الرؤیا، تو نے تو خواب ہی کو سچ کر دکھایا۔ اے ابراہیم، تو نے تو خواب کو ہی سچ سمجھ لیا، خواب دیکھا اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چل دیے۔ تو جتنا بھی بیچ میں یہ واقعات، یہ جو ایرانی مفسرین، محدثین، سیرت نگار
اور ہسٹورین جو ہم سنا رہے ہیں قرآن میں نہیں ہے۔ چھری کا پکڑنا، گلے کی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھنا، گلے کے اوپر چلانا، پھر چھری کا رک جانا، اور پھر وہ جو بچے کا اس میں سے چھری کی زد سے یا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے نکل جانا، اس میں پھر اوپر سے مینڈے کا آ جانا، اس مینڈے کا پھر ان کے ہاتھوں میں چلے جانا، اس کے اوپر چھری چلا دینا، اور جب پٹی کھولی تو دیکھا مینڈا ذبح ہوا پڑا ہے۔ کوئی عقل مانتی ہے یہ چیز؟ کبھی سوچئے گا کہ یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام جن کے ہاتھ میں چھری ہے، وہ چھری گردن بھی پکڑے ہوئے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں چلا کہ اب میری گردن سے بچہ چھوٹ گیا ہے اور اس میں مینڈا آ گیا ہے اور میں مینڈے کے اوپر چھری چلا رہا ہوں۔ ہاتھوں کے سینسز ہوتے ہیں، آپ آنکھیں بند کر کے بھی کسی چیز کو ہاتھ لگائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ چیز کیا ہے۔ لیکن مذہب ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر ایسی آنکھوں کے اوپر پٹی بنتی ہے کہ پھر انسان سوچنے سمجھنے سے کام نہیں لیتا۔ تو یہ جتنے بھی بیچ کے واقعات ہیں جو ہمیں ایرانی ہسٹورین سنا رہے ہیں، وہ قرآن میں نہیں ہیں۔ ابراہیم کو اللہ نے آواز دی، ابراہیم وہاں پہ رک گئے، اور اس کے بعد اللہ نے ایک ہی بات کہی، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ ہم اسی طرح محسنین کو صلہ دیتے ہیں۔ کہ اب یہ چیز کیوں کہی جا رہی؟ ابراہیم علیہ السلام تو اپنے خواب کو سچ سمجھ کر بیٹے کو ذبح کرنے لگے تھے نا، تو اب ان کو اللہ نے آواز دے کے بچا لی، اگر نہ دیتے تو انہوں نے تو ذبح کر دینا تھا نا۔ یعنی وہ اتنے اللہ تعالیٰ کے ان کے ساتھ محبت میں اس حد تک تھے کہ وہ تو اس سے اوپر کوئی چیز سمجھتے نہیں تھے، چاہے کوئی بیٹا بھی ہو۔ بیٹے سے، اولاد سے پیاری دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ تو اس کو بھی قربان کرنا چاہتے تھے۔ یہ ان کی اپنی خواہش تھی، یہ ان کا اپنا ایک پیار تھا، محبت تھی اللہ کے ساتھ۔ وہ جو لیول ہے نا، وہ ان کے ساتھ ہے، لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا، اللہ نے روکا۔ ابھی انہوں نے کچھ نہیں کیا، لٹایا ہے بس، روک دیا، ابراہیم کہہ کے روک دیا۔ پھر کہا کہ تو نے تو خواب کو ہی سچ سمجھ لیا۔ یہ چیز جو کی نا، بچایا، تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ ہم محسنین کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ قتل کر رہے تھے تو قتل ہونے دیا، بعد میں اللہ بتاتا نہیں، اس طرح نہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 106 الفاظ ہے، اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بلا شبہ یہ کھلی آزمائش تھی۔ آزمائش تھی، یہ ظاہر ہے۔ یہ بلا کا لفظ ہے، بلا کا ترجمہ کیا ہے آزمائش، یہ ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ بلا کا معنی نعمت بھی ہوتا ہے، یہ اسی کے اندر ہے، اس کے معنی ایسی آزمائش جس کے اندر نعمت چھپی ہو۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے جو فرعون سے آزادی دلوائی، تو وہ جو فرعون کیا کرتا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا اور ان کے مردوں کو قتل کر دیتا تھا، جو حریت پسند ہوتے تھے، جو سر فخر سے اونچا کر کے بات کرتے تھے نا، ان کی گردنیں اڑا دیتا تھا کہ یہ غیور اور خود مختار لوگ، یہ تو پھر میری غلامی جو ہے وہ کون کرے گا، ان کو قتل کرا دیتا۔ سارے مردوں کو قتل نہیں کراتا تھا۔ تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بلا کا لفظ یوز کیا ہے کہ بظاہر مشکلات تو تھیں، لیکن اس کے اندر ان کی آزادی چھپی ہوئی تھی۔ اس مشکلات کے بعد ان کو آزادی ملنی تھی فرعون سے، تو بلا کا لفظ یوز ہوا۔ تو یہاں پر بھی ظاہر ہے آزمائش تھی، وہ بیٹے کو ذبح کرنے لگے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے ان کو نجات دی، ان کو آواز دی اور ان کو کلیئر کیا کہ آپ تو خواب کو ہی سچ کرنے لگ گئے۔ یہ چیز۔ اس کے بعد آیت نمبر 107 میں ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے تیری نیکی اور بھلائی کے بدلے اس تیرے بیٹے کو ایک بڑے ذبح یعنی قتل ہونے سے بچا لیا۔ یہ ہے، یہ فدیہ کسی چیز کے بدلے کوئی چیز دے کر چھڑانا ہوتا ہے، آزاد کرانا ہوتا ہے۔ اور یہ قرآن میں آتا ہے نا کہ فدیہ، کہ تم خود ہی ان کو گھروں سے نکالتے ہو، پھر خود ہی ان کا فدیہ دے کے نا ان کو چھڑا بھی لیتے ہو۔ یہ قرآن میں لفظ ہے نا، یہ فدیہ اسی طرح ہوتا ہے، آخرت میں بھی ہے
کہ کوئی فدیہ دے کے کوئی چھوٹے گا نہیں جہنم کے عذاب سے کہ یہ جہنم کے عذاب کے بدلے یہ چیز لے لو اور مجھے چھوڑ دو، یہ نہیں ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے یہ چیز؟ تو یہاں پر بھی یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ ہم نے تیری پیچھے بات ہوئی ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا نا انا کذالک نجزی المحسنین، تو محسنین کہا گیا نا۔ محسنین کون ہوتے ہیں؟ جو حسین انداز سے کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو قرآن محسنین بولتا ہے۔ بیٹے کو ذبح کرنا محسنین یعنی حسن سے کام کرنا تو نہیں ہے نا۔ بیٹے کو ذبح کرنا حسین انداز سے کام کرنا نہیں ہے، وہ تو اپنی ایک اس لحاظ سے کہ وہ جو ان کی ذہنی سطح سے ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کے ساتھ جو لگاؤ تھا، اس میں ایک چیز ہوئی ان سے، لیکن قرآن اس کو آزمائش کہہ کے اس سے نجات دلانے کی بات کر رہا ہے کہ اگر اللہ آواز نہ دیتا، ندا نہ دیتا تو یہ تو ذبح کر دینا تھا انہوں نے۔ تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ اسی طرح اللہ محسنین کو صلہ دیتا ہے، ان کے نیکیوں کا، بھلائیوں کا، اچھے کاموں کا۔ تو ہم نے یہ صلہ دیا ہے کہ اس کا مرڈر ہونے سے بچا لیا۔ یہ ہے بذبح عظیم، یہ تو بہت بڑا قتل تھا، یہ ذبح عظیم اس کو کہہ رہا ہے۔ انگلش میں اس کو مرڈر بولیں گے۔ سمجھ آ رہی ہیں یہ چیزیں؟ تو یہ ذبح گردن سے کاٹنا ہوتا ہے، یعنی گردن کو کاٹنا، عربی میں اس کو ذبح بولا جاتا ہے۔ قتل کے لیے تو کچھ اور بھی لفظ بولے جا سکتے ہیں، لیکن ذبح کا مطلب صرف اور صرف گردن کو کاٹنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر وہ چیز آ رہی تھی، اس لیے قرآن کریم نے ذبح کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور عظیم ذبح، بہت بڑا مرڈر، بہت بڑا، یعنی یہ جو ہم اپنی زبان میں قتل ہی کہہ سکتے ہیں اس کو، عربی میں تو ذبح کا ہی لفظ ہے۔ تو اس سے ہم نے بچا لیا تیرے بیٹے کو، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو بچا لیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 108 میں ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے ابراہیم کے بعد آنے والوں میں اس کا ذکر باقی رکھا۔ یہ جو واقعہ ہوا اس کا ذکر باقی رکھا۔ اب اس سے انہوں نے کیا کیا؟ میں نے بہت سارے تراجم دیکھے تو بہت سارے لوگوں نے صحیح لکھا ہے اس کو، ایسے ہی ذکر خیر لکھا ہوا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن بہت سے مذہب کے مارے ہوئے جو مفسرین مترجمین ہیں، انہوں نے اس کے ترجمہ یہ کیا ہے کہ اس قربانی کے عمل کو ہم نے باقی رکھا بعد کے لوگوں کے لیے، جو بالکل غلط ہے۔ یہ جو واقعہ پیش ہوا نا ابراہیم، جس کو فی المنام، خواب میں جو ان کو پیش آیا اور اس کی روح سے انہوں نے اس کو سچ سمجھ کے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا، یہ ایک انسیڈنٹ، یہ ایک واقعہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اس قدر محبت، کیونکہ حنیف کہا ہے نا ابراہیم علیہ السلام، سیدھے راستے پہ چلے جانے والا، یکسو ہو کر اللہ کی طرف، دائیں بائیں کسی نظام کو، کسی چیز کو نہ دیکھنے والا، کسی چیز سے مروب نہ ہونے والا، صرف اللہ کے راستے کے اوپر چلے جانے والا۔ یہ حالت تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ کے ساتھ یہ تعلق تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ بیٹے تک کو بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے صرف ایک خواب دیکھنے پر۔ تو کیا ان کا مقام ہوگا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کی نظر میں؟ کبھی سوچئے گا، جو ایک خواب دیکھ کر بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جائے، ابھی حکم بھی نہیں آیا۔ تو اس لیے ان کا بڑا مقام ہے ابراہیم علیہ السلام کا، خلیل کہا، حنیف کہا، صدیق کہا، اتنے القاب کسی انبیاء، کسی نبی کو نہیں دیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر۔ اس کی یہی وجہ ہے، ان کی جو قلبی کیفیت تھی وہ بڑی بلند تھی۔ تو کہا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہم نے اس کے ذکر کو باقی رکھا، یہ نہیں کہ ایک قربانی کو باقی رکھا، جو کئی مفسرین مترجمین نے یہ حرکت کی ہے، یہ کاراگری کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ چیز شرک ہے، قرآن کے اندر اپنے خیالات کی ملاوٹ شرک ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو اس کے بعد یہ چیز اللہ تعالیٰ نے سورہ اس کی جو آیت نمبر 9 ہے، کہا کہ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہو۔ جیسے کوئی اچھا کام کرتا ہے نا، ہم اس کے لیے کتنے الفاظ کتنا اس کو تحسین کے ساتھ الفاظ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی تحسین ہو رہی ہے، تعریف و تحسین ہو رہی ہے، ان کو دعا دی جا رہی ہے، سلامتی کی دعا دی جا رہی ہے۔ سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تم پر سلامتی ہو۔ اور آیت نمبر 110 میں کہا جا رہا ہے کذالک نجزی
نجزی المحسنین، ہم محسنین کو اسی طرح صلہ دیتے۔ تو یہ واقعہ ہے جو قرآن کے اندر ہم نے آپ کو پورا ایگزیکٹ لفظ بلفظ آپ کو بتا دیا ہے، تو اس سے آپ کو ایک کلیئرٹی آئے گی واقعات کو سمجھنے کی، اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی۔ باقی یہ جو قربانی کا سلسلہ ہے، یہ دیکھیں دنیا میں جو بھی کام جب شروع ہوتا ہے وہ بند نہیں ہوتا، وہ اچھا ہے یا برا، وہ ہوتا رہتا ہے۔ ہر طرح کے لوگ ہیں، جو لوگ میجورٹی اس کو اڈاپٹ کیے ہوئے، ظاہر ہے ان کے ذہن میں ایک اس طرح ہمارے گناہ معاف ہو جاتے۔ تو اس میں صرف یہ اس ویڈیو کرنے کا مقصد، پھر میں اگین اینڈ پہ بتا رہا ہوں، پہلے بھی بتایا، اینڈ پہ بتا رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے، تنقید کرنا نہیں ہے، صرف یہ چیز سمجھ لیں کہ یہ جو کچھ ہم کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کے حکم پر نہیں کر رہے، اپنے مذہبی پیشواؤں کے کہنے پر کر رہے ہیں۔ ان چیزوں کا اجر اللہ سے نہیں ملے گا۔ یہ اچھی ہے، یہ اچھی نہیں ہے، یہ کتنی صحیح ہے، یہ کتنی غلط ہے، ہم اس کے اوپر بحث نہیں کر رہے۔ یہ کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، ہمارا یہ لیکچر اس ٹاپک کے اوپر نہیں ہے۔ یہ اس ٹاپک کے اوپر ہے کہ یہ چیزیں جو ہم کر رہے ہیں، یہ اللہ کے احکام کے مطابق نہیں کر رہے، اس کا اجر اللہ سے نہیں ملے گا۔ باقی جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اپنی مذہبی پیشواؤں کے کہنے پہ کر رہے ہیں، ان کے مسالک اور فقہوں کے مطابق کر رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر اب آپ نے خود سوچنا ہے، کرنا ہے نہیں کرنا، یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ شکریہ۔